السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ماہ محرم الحرام کے حوالے سے بہت سی بے بنیاد باتیں جو ہیں عوام کے اندر گردش کر رہی ہوتی ہیں۔ جب یہ چیزیں مجموعی اعتبار سے ہمارے سامنے آئیں تو سوچا کہ ان کی تلاش کی جائے، جستجو میں لگ گئے، سوچا کہ ان کو عوام کے اندر شائع کرنے کے لیے مدلل کرنا ضروری ہے۔ تو ان تمام چیزوں کی سند نہیں ملی۔ اس میں سے بہت سی ایسی چیزیں ہیں، یکم محرم الحرام سے شروع کرتے ہیں تو عوام کے اندر یہ چیز بہت تیزی کے ساتھ پھیلائی جا رہی ہے، اور وہ شیعہ حضرات کی طرف سے پھیلائی جا رہی ہے کہ یکم محرم الحرام کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو کمزور کرنے کے لیے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو منایا جاتا ہے۔ اور ہمارے جو نئے علماء فارغ ہو رہے ہیں، جو نئے فارغین ہیں، وہ بھی اس بات پہ اشکال اعتراض کرنے لگے ہیں کہ یکم محرم الحرام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن متعین نہیں ہے، یعنی اس کے اوپر کوئی صریح دلیل نہیں ہے، تو آپ اس کو کیوں بیان کرتے ہیں؟ تو یقیناً وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے تھوڑا پڑھ کے آئے ہیں، یہ باقاعدہ کمنٹ کیا گیا ہے کہ آپ نے یہ پوسٹ کیوں ڈالی، میرے اوپر نہیں لیکن کسی کے اوپر، کہ آپ نے یہ پوسٹ کیوں ڈالی کہ یکم محرم الحرام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ تو اب ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ راجح قول یہی ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو زخمی کیا گیا ہے وہ 26 تاریخ کو، اور جو شہادت ہوئی ہے وہ یکم محرم الحرام کی تاریخ شروع ہو چکی تھی۔ یہی اہل سنت والجماعت کا موقف ہے۔ یہ تو حضرت عمر فاروق کے حوالے سے بات ہو گئی۔ اس کے بعد بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اور اسی دن نوح علیہ السلام کشتی پر سوار ہوئے، وہ طوفان نوح سے ان کے لوگ بچے، اور اسی طرح اسی دن قیامت قائم ہوگی، اور اسی دن یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا گیا۔ بہت سی چیزیں اس کے بارے میں، اور بھی بہت سے واقعات جو ہے محرم الحرام کے اندر خاص طور سے 10 محرم الحرام کی طرف منسوخ کیے جاتے ہیں، لیکن اس کی ہمیں کوئی سند نہیں ملی بہت زیادہ تلاش کرنے کے باوجود۔ اور پھر ہم نے سوچا چلو کہیں علماء کے دلائل سن لیتے ہیں، تو پھر مفتی تقی عثمانی صاحب دعوت برکاتہم العالیہ کا بیان سامنے آیا۔ انہوں نے بھی اس کی صراحت کی ہے کہ ان تمام چیزوں کی کوئی بنیاد نہیں، یہ بے اصل چیزیں ہیں۔ ہاں البتہ ایک چیز کا حدیث کے اندر تذکرہ ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات اسی دن ملی تھی۔ یہی ایک چیز ہے جو حدیث سے ثابت ہوتی ہے۔ تو لہٰذا 10 محرم الحرام، یا یوں کہہ لیں کہ محرم الحرام کا مہینہ جو ہے وہ پہلے سے بابرکت چلا آ رہا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے علاوہ کوئی بھی چیز اس کی طرف منسوخ کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ اس کی کوئی اصل نہیں ملی ہے، کوئی راجح قول اس کے لیے نہیں ملا ہے جس سے یہ کہا جا سکے کہ ہاں وہ تمام واقعات 10 محرم الحرام کو پیش آئے۔ اب تیسری چیز یہ ہے کہ بہت سے لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ محرم الحرام کی جو فضیلت ہے وہ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ہوئی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہی زندگی میں، اپنی حیات طیبہ کے اندر ہی صحابہ کو 10 محرم الحرام کی فضیلت بتلائی ہے، اس کے اندر بہت سی چیزیں بتلائیں، اس کے بہت سے احکام بتلائے ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کی فضیلت پہلے سے تھی۔ ہاں البتہ اسی دن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آنا یہ اس بات پر دلالت ہے کہ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے فضیلت اس کے اندر پائی جاتی ہے، اور ان کو اللہ نے یہ فضیلت عطا کی ہے۔ دوسری چیز یہ سن لیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کے اندر اتنی چیزیں ملائی جاتی ہیں کہ مقدرات اسلام کو بے پردہ کر کے لے جایا گیا تھا، اور نہ جانے کتنی چیزیں اس کے اندر۔ اس واقعے کو آپ اگر سنیں تو کسی ایسے عالم سے سنیں، یہ یاد رکھیے گا، جو اہل بیت کے مناقب بیان کرنے میں اتنا زیادہ غلو کر دیتے ہیں کہ اس میں بہت سی چیزیں اپنی طرف سے شامل کر دیتے، تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ ہاں البتہ اتنا ضرور ہے کہ آپ جب اس واقعے کو سنیں تو کسی ایسے عالم سے سنیں جو باسند عالم ہو۔ باسند عالم کا مطلب جو ہر بات مدلل بیان کرے، آپ اس کو سنیں، کیونکہ یہ تمام جو اقوال ہیں یہ کوفہ سے منقول ہو کے آئے ہیں، اور جتنے بھی راوی ہیں ان کے وہ کوئی بھی قابل اعتماد نہیں ہیں۔ یہ میں نے بہت تتبع کے بعد یہ بات میں بول رہا ہوں، ایسے ہی نہیں بول رہا ہوں، تو اس چیز کا خیال رکھیں۔ ہاں اور دوسری چیز یہ ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم شہادت کو ظاہر کرنے کے لیے لوگ اتنا زیادہ ایکٹیو ہو گئے ہیں سوشل میڈیا پہ، تو میں درخواست یہ کروں گا کہ آئندہ اتنا زیادہ غلو بھی نہ کریں اس کے اندر
کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے اندر کوئی گستاخی ہو جائے، یا آپ کچھ ایسے جملے جو ہے سوشل میڈیا پہ چھوڑ دیں جس سے یہ لگے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جو ہے وہ ایک بہت اعلیٰ چیز ہے اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے درجے میں کم آنکھا جائے، تو کچھ اس طرح کی باتیں، اس طرح کا کام نہ کیا جائے جس سے ایک کو افضل کرنا لازم ہے، دوسرے کو مفضول بتانا لازم ہے۔ ان کی شہادت اپنی جگہ پہ ہے، ان کی شہادت اپنی جگہ پہ، یہ خیال رکھیں نہ تو ان کے واقعے کو بیان کرنے میں ان کی ہی جو کی جائے، اور نہ ہی ان کے واقعے کو بیان کرنے میں اتنا غلو کیا جائے کہ دوسرے کے اوپر اس کا فرق پڑنے لگے، دوسرے کے جذبات مجروح ہو جائے۔ ہاں تو بہرحال اس چیز کا خیال رکھیں کہ یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو، اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، آپ اپنے نزدیکی علماء سے رابطہ کر سکتے ہیں، جب سنیں کوئی چیز تو پوچھیں کیا یہ واقعتاً صحیح ہے، اس کی سند کیا ہے۔ تو یہ کیونکہ جب آپ کسی بات کو آگے بیان کرتے ہیں اور وہ اگر صحیح نہیں ہوتی ہے تو پھر اس کا وبال آپ کے اوپر بھی آ سکتا ہے، تو لہٰذا اس میں تھوڑی سی احتیاط کرنی جو ہے وہ ضروری ہے تمام کے لیے، علماء کے لیے بھی اور عوام کے لیے بھی۔ اور خاص طور سے ماہ محرم الحرام کے اندر ایک چیز کا بہت زیادہ جو وقوع ہوتا ہے وہ تعزیہ ہے، اور تعزیہ جو حضرات مناتے ہیں وہ میرے خیال سے نہ تو بریلوی ہوتے ہیں اور نہ ہی کوئی دیوبندی ہوتا ہے، بلکہ وہ اہل تشیع کی طرف سے ایجاد کردہ کوئی چیز ہے۔ اب آپ یہ چیز اس کی حرمت کا آپ اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ آج تک کسی تعزیے کے کسی پروگرام میں آپ نے کسی عالم کو نہیں دیکھا ہوگا۔ جتنی بھی بھیڑ ہوتی ہے وہاں پہ، اگر اس میں بائی چانس کوئی پڑھا لکھا موجود بھی ہوگا تو وہ جو اطراف کی جو چیزیں ہوتی ہیں، میلے وغیرہ کو دیکھنے کے لیے لوگ تو آپ کو مل سکتے ہیں، لیکن تعزیے کے اندر کوئی عالم کو آپ نے شرکت کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا۔ اگر کوئی کرتا ہے تو یقیناً وہ راہ حق سے بھٹکا ہوا ہے، اس کو علم نہیں ہے کہ یہ چیز کیسی ہے، صحیح ہے یا غلط ہے۔ اور بہرحال ایک چیز بتائیں کہ اس کے اوپر ڈھول باجے، یہ تمام چیزیں یہ کس چیز کی طرف دلالت کرتی ہیں؟ آپ یہ بتائیں، آپ کے گھر پہ کوئی اگر مر جائے، کسی کا انتقال ہو جائے، آپ ڈھول بجائیں گے؟ ڈھول تو ایک خوشی کی علامت ہے، تو آپ کس چیز کو جو ہے شائع کر رہے ہیں، کس چیز کو لوگوں کے اندر آپ عام کر رہے ہیں کہ آپ ڈھول بجا رہے ہیں کسی کے ماتم کے لیے؟ یہ تو محض عقل کے خلاف بھی بات ہے، اور یہ بالکل بیوقوفوں والی بات ہے۔ مزید یہ کہ یہ جو ہے اہل تشیع کی طرف سے، بلکہ جنہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا تھا، یہ ان کی طرف سے ایک سازش ہے کہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے انہوں نے یہ ماتم شروع کیا ہے۔ بعد میں بھی اس کے اقوال ملتے ہیں، لیکن یہ شروع وہیں سے ہوا ہے، اور یہ صرف اپنے آپ کو بچانے کے لیے کیا گیا تھا۔ لیکن آج کے تعزیہ منانے والوں کو یہ پتہ ہی نہیں کہ ہم کس کی پیروی کر رہے ہیں، ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جا رہے ہیں یا جو ان کے قاتلین حسین ہیں ہم ان کی طرف جا رہے ہیں۔ اس سے جو ہے تھوڑا ہم کو عقل کے اندر بات لانا چاہیے کہ واقعی کیا ہم صحیح کام کر رہے ہیں یا غلط۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، امت کے درمیان کوئی بھی ایسی بات پھیلانے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے جو ہم نبی کی طرف سے یا صحابہ کی طرف سے منقول کریں اور وہ ان کی طرف سے نہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔